تفسیر عزیزی ایک روایت کو لائے ہیں اور اس کو ذکر کیا ہے شبلی نعمانی نے بھی. فرماتے ہیں اگر یہ حدیث کتنی بھی ضعیف ہو مگر اپنے دعوے میں بہت زیادہ مضبوط ہے. ایک بندہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 4 گناہ کرتا ہوں اور اس میں سے میں ایک گناہ کو چھوڑ سکتا ہوں. میں چور ہوں، چوری کرتا ہوں. میں بدکار ہوں، زنا کرتا ہوں. میں شرابی ہوں، شراب پیتا ہوں. اور میں جھوٹا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ کو چھوڑ دے. جب رات ہوئی تو اس بندے کو چوری کرنے کا موقع ملا. ہائے ہائے. تو اس کو خیال آیا کہ جب کل پوچھا جائے گا تو میں شرمندہ ہو جاؤں گا، اس وجہ سے چوری کو چھوڑ دیا، چوری نہیں کی. کچھ ٹائم گزر گیا، کچھ وقت گزرنے کے بعد اس کو بدکاری یعنی کہ زنا کا موقع مل گیا. تو اس نے اس خیال سے وہ گناہ نہیں کیا کہ کل اگر پوچھا جائے تو پھر بدنامی ہوگی اور پھر کیا جواب دوں گا. اور اسی طرح جب اس کو شراب پہ قابو مل گیا، شراب کے پاس پہنچ گیا تو اس نے شراب نہیں پی. کیوں؟ کہ کل اگر پوچھا جائے تو میں کیا جواب دوں گا. تو ارشاد ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. تو ایک گناہ چھوڑنے کی وجہ سے، جھوٹ کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے سب گناہوں سے اس کو نجات دے دیا. جب حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے دربار مبارک میں حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو اس بندے نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک گناہ کو چھوڑنے کی وجہ سے میں نے سب گناہوں کو چھوڑ دیا. سبحان اللہ. اگر ہمارے معاشرے سے جھوٹ ختم ہو جائے، اگر کاروبار سے جھوٹ ختم ہو، وقتی طور پر خسارہ نظر آئے گا. اگر تجارت سے جھوٹ ختم ہو، اگر دفاتر سے جھوٹ ختم ہو، اگر گھر میں جھوٹ ختم ہو. جھوٹ سب سے برائیوں کا جڑ ہے. جھوٹ ختم ہوگا تو پاک صاف معاشرہ وجود میں آئے گا. جھوٹ کی بڑی نحوست ہے.